ہسٹری کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, ایک ٹی وی چینل پر انہوں نے بات کیا ریسنٹلی. انہوں نے یہ بات کی مس ملیہ لودھی نے کہ وائلنس ان دا براڈر ریجن ہیز plunged relationship between the neighbors to an all time low, but there will have to be a return to diplomacy to find a solution to resolution to the confrontation. اب ملیہ لودھی صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, جنہوں نے بہت اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں. ملیہ لودھی صاحب نے بات کی ہے کہ وائلنس کی وجہ سے یہ جو آپس میں کلیش ہوا ہے سیٹرڈے کی نائٹ سے ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان افغانستان کے درمیان, اس کلیش کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے جو تعلقات ہیں وہ آل ٹائم لو ہو چکے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے پچھلے 60 سال میں اتنے لو تعلقات نہیں دیکھے. کل میں اب ٹویٹر پر میں اتنا بلیو نہیں کرتا, بٹ کئی بار ہم ٹویٹر کو بھی فالو کرتے ہیں بیکاز ٹویٹر سے بہت ساری انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. مانچسٹر جو یونائٹڈ کنگڈم کا ایک شہر ہے, وہاں پہ پاکستان اور افغانستان کی بہت ساری جو کمیونٹی ہے انہوں نے آپس میں لڑائی کی. آپ نے شاید وہ ٹویٹر پہ ویڈیو دیکھی ہو, اب پتہ نہیں وہ ویڈیو پرانی ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ معاملہ یہ واقعی ایک جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ ہے, اس ٹائم بہت لو لیول پہ ہے. پاکستان اسلام آباد یہ نہیں چاہتا, راولپنڈی یہ نہیں چاہتا کہ وہ تعلقات پاکستان کے افغانستان سے خراب ہوں. پاکستان اور راولپنڈی یہ چاہتا ہے, اسلام آباد یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوں. اسلام آباد یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ افغانستان میں جو ٹیررسٹ ہیں, جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے ٹیررسٹ ہیں, جو پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, پاکستان کا سی پیک سب اٹیچ کرتے ہیں, ان کو فارغ کیا جائے یا ان کو بھیج کر کہیں اور سینٹرل ایشیا میں بھیجا جائے تاکہ پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں. اگلی بات سنیے گا. اب ملیہ لودھی نے اگلی بات کی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن حل اس کا سلوشن جو ہے, سلوشن ایک ہی ہے. اور سلوشن کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ سلوشن یہ ہے کہ دونوں کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں, معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کریں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آلویز اباؤٹ دا پیس, اٹس آلویز اباؤٹ دا ڈپلومیسی. کیونکہ ڈپلومیٹس ہی بات کرتے ہیں. آپ بندوق کے زور پہ, جنگ کے زور پہ جو ہے وہ کسی معاملے کو سالو نہیں کر سکتے. اگر آپ کو معاملے کو سالو کرنا ہے سو اٹس مور بیٹر کہ آپ جو ہے معاملے کو بات چیت سے سالو کریں, آپ سارے معاملے کو جو ہے وہ امن سے سالو کریں. لیکن دا تھنگ از دیٹ پاکستان پچھلے 4 سال سے طالبان کی گورنمنٹ کو کہتا آ رہا ہے کہ دیکھیے اس ٹائم جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس معاملے کو جلد سے جلد آپ ختم کریں. جو آپ اٹیکس کرا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے خلاف, یہ اٹیکس آپ کو کم کرانے پڑیں گے. اور اٹس ویری انپورٹنٹ فار پاکستان رائٹ ناؤ کہ اس معاملے کو جتنا جلدی سالو کیا جائے سالو ہو, کیونکہ پاکستان ریٹیلیشن اور پاکستان جو ہے وہ جنگ کو بڑھانا نہیں چاہتا. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معاملہ امن سے سالو ہو, اچھے طریقے سے سالو ہو. اس لیے خواجہ آصف صاحب چاہنا چاہتے تھے, اگر یہ خبر ٹھیک ہے افغانستان میں اور معاملے کو سالو کرنا چاہتے تھے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ سالو ہوگا بھی تو ڈپلومیسی سے سالو ہوگا. اور میں بھی مانتا ہوں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ وار نہ ہو, ہم سب چاہتے ہیں پیس ہو, بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ سچویشن اس ٹائم بڑی ورس ہے. اور فی الحال بارڈر کی میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس یہ اتنا بڑا اسلحہ آیا کہاں سے؟ ذرا بات کو سنیے گا. تحریک طالبان پاکستان کے پاس یہ اتنا اسلحہ آیا کہاں سے؟ ہمیں جانا پڑے گا 2021 میں, کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس اتنے ہیوی ویپنز, اتنے ہیوی بامبس ہم نے پہلے نہیں دیکھے. اب پرابلم از دیٹ ان ٹیررسٹ کے پاس جو ہے وہ ڈرونز بھی آ چکے ہیں. اب اس بات کو سنیے گا. 2011 میں جب امریکہ گیا بگرام ایئر بیس سے ان سارے معاملات میں, تو امریکہ نے تقریباً کئی $100 بلین کا جو اسلحہ تھا وہ اس نے اسلحہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ دیا تھا, مطلب وہ اسلحہ لے کر نہیں گیا. اب بائیڈن صاحب کی یہ منطق تھی, اور بعد میں ٹرمپ صاحب نے اس کو برا بھلا بھی کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ وہ اسلحہ پاکستان کے تھرو ہمیں بھجوا سکتے تھے. مور امپورٹنٹلی بائیڈن صاحب کی جو مسٹیک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ہلڑ بازی میں اپنی فوج کو بھگا دیا. بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کا ٹیررزم پنپے گا آنے والے ٹائم پہ, آپ ان ٹیررسٹ سے بات کرتے یا اپنا اسلحہ جو تھا وہ سارے کا سارا اسلحہ آپ لے کر جاتے یا پاکستان کو دیتے. پاکستان اس اسلحے کو امریکہ جو ہے وہ بھجوا دیتا, بیکاز کہیں نہ کہیں پاکستان امریکہ کا ایلائی تو ہے, ہمیں اس بات کا پتہ ہے. اب دا پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ امریکہ جب ہلڑ بازی میں 2021 میں ایک دم سے کابل سے اس نے اپنے آپ کو ایویکویٹ کیا کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا, فوراً سے کیا ہوا, جو اسلحہ تھا جو بگرام ایئر بیس تھا یا ڈفرنٹ ایئر بیسز سے افغانستان میں, ان سارے کے سارے ایئر بیسز پر طالبان, تحریک طالبان افغانستان TTA انہوں نے قبضہ کر لیا, بیکاز ان کا پراپرلی ان کو لیجسلیشن مل چکی تھی, ان کے پاس پراپر پاور تھی. دوسری چیز کیا ہوئی, دوسری انپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ کیونکہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات بیک ہینڈ میں تھے, آج بھی ہیں, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, کچھ اسلحہ انہوں نے شیئر کیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. اب دوبارہ سنیے گا, امریکن ویپنز ہیز بین شیئرڈ ود تحریک طالبان پاکستان بائی دا تحریک طالبان افغانستان. کیوں؟ کیونکہ ان کے آپس میں تعلقات بھی تھے. تحریک طالبان افغانستان جو اس ٹائم کابل میں حکومت ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو ہے وہ ایک طرح سے سول وار اسٹارٹ ہو, کیونکہ ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں افغانستان کی. افغانستان میں اس ٹائم تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ساتھ میں طالبان کی بھی ان کو سپورٹ ہے جو کہ تحریک طالبان پاکستان کا گروپ ہے,
اور اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ ہے، یہ تینوں گروپ مل کے جو ہے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اور تحریک طالبان افغانستان کے لیے پریشر یہ تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ اسلحہ شیئر نہیں کرے گی تو کل کو سول وار بھی ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. اس ٹائم ہمارے پاس یہ رپورٹس ہے کہ ان کے آپس میں کہیں نہ کہیں شیئرنگ ہے، اور اس شیئرنگ کی وجہ سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اتنی بدماشی کے ساتھ اٹیکس کرتے ہیں اور پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نے سکسیسفلی ایک ایئر اسٹرائک کی تھرسڈے کی رات کو، جہاں پہ ایک دہشت گرد ایک ٹیررسٹ مارا گیا. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز رپورٹ دس ایئر، اس سال the تحریک طالبان پاکستان receives substantial logistics and operational support from the de facto authorities. اب ڈی فیکٹو اتھارٹیز کون سی ہیں؟ جو متقی صاحب کی کابل میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ ڈی فیکٹو جو گورنمنٹ کابل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کابل نے لاجسٹکس دی ہیں ان لوگوں کو نائٹ ویژنس ملے ہیں. نائٹ ویژنس آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ رات کو نظر آتا ہے، اور نائٹ ویژنس جو ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار آئے ہیں جو پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، جو کیے بھی ہیں. دوسری ان لوگوں کو کیا ملے ہیں؟ ڈرونس ملے ہیں لوگوں کو، جو جس سے پھر یہ اٹیک کر سکتے ہیں. ان کو کلیشن کوفس ملی ہیں، ان کو وہ سنائپرز گنز ملی ہیں جو کہ امریکہ کا اکوپمنٹ ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ کا اکوپمنٹ از ون آف دا بیسٹ ہے، بیسٹ امنگ دا بیسٹ ہے. پچھلے سال جب افغانستان میں ایک ملٹری پریڈ ہوئی تھی کابل میں، تو ہم نے اس ویپن کو دیکھا بھی تھا کہ کتنے زبردست ہیلی کاپٹر اس ٹائم امریکہ جو ہے اپنے چھوڑ گیا تھا. اب ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کی بات میں وزڈم تھا. ٹرمپ صاحب نے پچھلے سال بھی یہ بات کی، اس سے پچھلے سال بھی بات کی کہ جب آپ اپنے بائیڈن صاحب کو مطلب انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب آپ جا رہے تھے آپ نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا اپنا جو اسلحہ ہے، جو آپ کے ویپنز ہیں، وہ آپ نے کیوں چھوڑے؟ آپ کو وہ ویپنز پاکستان کو دینے چاہیے تھے، اور پاکستان پھر وہ ویپنز کسی اور سورس کے تھرو آپ کو وہ بھجواتا یا جو بھی تھا اس کا. لیکن آپ نے وہ ویپنز کیوں چھوڑے؟ اٹ شوز کہ ان کی اس بات میں وزڈم تھا. اور پاکستان اب اس پین کو فیس کر رہا ہے، اور پاکستان بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور آگے بھی ریٹیلیٹ کرے گا اگر پاکستان کے اگینسٹ اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے. اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے، ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پہلے تو میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت فائری اسٹیٹمنٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بہت اہم بات کی تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر تھرسڈے کو، جس رات یہ اسٹرائک ہوئی ہے، اسی صبح جب یہ پارلیمنٹ کا شام یا دوپہر کو اجلاس ہو رہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دیا کہ انف از انف، دا پاکستانی گورنمنٹ اینڈ آرمی پیشنس ہیز رن آؤٹ. اب یہ اسٹیٹمنٹ کیوں آیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے، منڈے سے تھرسڈے تک، پچھلی پیر سے پچھلے تھرسڈے تک 4 دن تک پاکستان کی فوجیوں پر اور پاکستان کے سویلینز پر اٹیک ہوا ہے. پاکستان کے بہت سارے فوجی شہید ہوئے ہیں. اوکے، پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ گورنمنٹ پر اور ملٹری پر بہت پریشر ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ یہ لوگ آپ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ناؤ اٹس ٹائم دیٹ یو ہیو ٹو اسٹرائک بیک اینڈ ڈیپ اسٹرائک افغانستان یا جہاں سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. ایونچولی پھر پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کو آنا پڑا، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انف از انف، یہ حد اب پار ہو چکی ہے، اب پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اور پھر ہم نے دیکھا اب ہوا یہ کہ اگلے دن افغانستان کی طرف سے بھی ریٹیلیشن آ گئی، پھر پاکستان کو بھی کرنا پڑا ریٹیلیٹ. پھر ایونچولی آج منڈے کو معاملات اب ٹھیک ہو گئے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس کی بات کروں گا، کیونکہ بہت سارے دوست ہمارے ایک بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اس ٹائم سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. بہت سارے دوستوں کے جواب تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کیوں کھڑا نہیں ہوا، یا سعودی عرب نے اپنی فوج کیوں نہیں بھیجی. تو پہلی بات اس کو بات کو سمجھے گا. دیکھیں، پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو کسی اور آرمی کی ضرورت نہیں ہے لڑائی کرنے کے لیے. ایک بات سنیے گا، پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو کسی اور ملٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کی آ کے ہیلپ کرے. پاکستان کی ملٹری کیپیبل ہے انف کہ وہ خود لڑ سکے اپنے دشمن کے خلاف. پہلی بات تو یہ ہے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کی ملٹری کو ایک چیز چاہیے کہ اس کو پیسے ملیں تاکہ وہ ڈیفنس اکوپمنٹس لے، تاکہ وہ اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو اور بہتر کرے. تو پاکستان کی ملٹری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو کسی اور ملٹری کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ سعودی عرب کو بھی یہ پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سعودی عرب اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتا. آلریڈی پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے وہ آلریڈی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ طالبان کے ساتھ یا افغانستان کی رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتا. دیٹس ریزن وائی سعودی عرب نے پاکستان کو یہ ایک میسج دیا کہ آپ جنگ روکیں. بٹ پاکستان نے سعودی عرب کو کہا کہ آپ پہلے افغانستان کو منائیں، ان پر پریشر ڈالیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے اپنے معاملات کو بہتر کریں، آپ جو پاکستان پر اٹیک مت کریں، آپ سیز فائر کریں. تو ایونچولی جو افغانستان میں طالبان کی رجیم تھی انہوں نے سیز فائر کرنے پہ وہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پاکستان پر اٹیکس نہیں کریں گے، انہوں نے روک دیے. بٹ دا کویسچن از دیٹ کہ پاکستان کے کل کو اگر سعودی عرب پر ایران یا یمنی ہوتی فورسز کا اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان بھی ایسا ہی کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ فی الحال کوشش کرے گا کہ وہ ایران کو سمجھائے اور ہوتی فورسز کو سمجھائے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کو یہ بات بتائی ہے. اگین لسن ٹو دیٹ.
पाकिस्तान सऊदी अरब को तब बचाएगा जब कभी इसराइल ने हमला करने की कोशिश की या सऊदी अरब को एनेक्स करने की कोशिश की, तब पाकिस्तान अपनी फौज को पूरी तौर पर मोबिलाइज करेगा। ईरान के साथ पाकिस्तान नहीं लड़ सकता, ना लड़ेगा, ना हूती फोर्सेस के साथ पाकिस्तान उस तरह लड़ेगा एकदम अपनी फौज भेज के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हूती फोर्सेस के साथ पाकिस्तान लड़ता है इन द फ्यूचर, तो फिर ईरान के साथ भी लड़ाई होगी, बिकॉज हूती फोर्सेस और ईरान ये दोनों एक हैं। सो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम पे कि वो अपनी फौज भेजे। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान का डिफेंस अलायंस है, बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है इस टाइम या आने वाले टाइम पे जरूरी होगा कि वो सऊदी अरब को तब बचाए या अपनी फौज भेजे, सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट इजराइल, कि अगर इजराइल इस पूरे इलाके पर आने की कोशिश करे। बट ईरान के साथ पाकिस्तान भी वैसा ही ताल्लुक रखेगा जिस तरह सऊदी अरब ने अभी तालिबान को समझाने की कोशिश की है। पाकिस्तान भी अगर आने वाले टाइम में जंग हुई, बिकॉज हमें हिस्टोरिकली पता है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, बट इन द फ्यूचर अगर कोई ऐसा होगा तो पाकिस्तान ईरान को भी समझाएगा कि वो मीडिएशन करना चाहेगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, इसको सुनिएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का जब भारत से मामला खराब होगा तब पाकिस्तान को सऊदी अरब की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, बिकॉज पाकिस्तान इजीली तालिबान को हैंडल कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को इक्विप करे, पाकिस्तान के डिफेंसेस को बढ़ाए, ताकि पाकिस्तान भारत के साथ अपने आप को स्टेबलाइज कर सके और भारत को ठीक ठाक पाकिस्तान लेसन दे सके कि आप हम पर अटैक नहीं कर सकते। सो दैट व्हाट इट इज। अगली बात सुनिएगा जो इससे भी बहुत अहम बात है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वर ऑन हाई अलर्ट ऑन द कंट्री बॉर्डर विद अफगानिस्तान ऑन मंडे आफ्टर फियर्स वीकेंड फाइटिंग। सैटरडे और संडे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर पे क्लैशेस हुए, उसके बाद हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बॉर्डर पे इस टाइम सुकून है, बॉर्डर पे इस टाइम अमन है। हल्की फुल्की ठक ठुक हो रही है, शायद हल्की फुल्की फायरिंग हो रही है, बट जनरली जो हमारे पास सारे बॉर्डर से न्यूज़ आ रही है वो ये न्यूज़ आ रही है कि मामला जो हैं वो फिलहाल जो है वो बेहतर हैं और इस टाइम लड़ाई नहीं हो रही। अच्छा, आपको याद होगा मैंने सैटरडे को जब ये सारी मैं वीडियो बना रहा था, मैंने एक आइडिया फ्लोट किया और उसके बाद बहुत सारे टीवी एंकर्स ने, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे मेरे दोस्त देखते हैं, तो बहुत सारे टीवी एंकर्स या बहुत सारी जगहों पे ये आइडिया बार बार लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बफर जोन बना सकता है। बहरहाल वो बात मैंने जनरली की थी, लेकिन पाकिस्तान बना भी सकता है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने वो बात क्यों की थी, क्योंकि डिफेंस को हम बड़े करीब से देखते हैं और डिफेंस को करीब से देखने का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को बड़ा तरीके से एनालाइज करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक मैप दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक बहुत अहम मैप दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, देयर वी गो, यस। अब मैंने एक आइडिया फ्लॉट किया था, क्योंकि डिफेंस को बड़ी करीब से देखता हूं कि पाकिस्तान हो सकता है बफर जोन बनाए अफगानिस्तान में आने वाले टाइम पे, 15 या 20 किलोमीटर अंदर जाए अफगानिस्तान के और उस जगह पे बफर जोन बनाए ताकि पाकिस्तान पे टेररिज्म ना हो। आप इस बात को सुनिएगा और समझिएगा ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया या इस चीज़ को मैंने एनालाइज कैसे किया और मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। इस तरह चीज़ को बड़े गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच। अब ये पाकिस्तान का मैप है और ये साथ अफगानिस्तान है। ओके, ऑलराइट, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। मैं आपको एक और मैप भी दिखाता हूँ जो एक और बहुत अहम इंपॉर्टेंट मैप है। ओके, ये यस, हियर वी गो। अब ये पाकिस्तान है का मैप है, ये अफगानिस्तान का मैप है। ओके, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। लड़ाई जो है वो इस बॉर्डर पर हो रही है, लड़ाई यहां से इस बॉर्डर पर हो रही है। ये वाला जो आप बॉर्डर देख रहे हैं इस इलाके तक लड़ाई हो रही है, मीरान शाह या इससे आगे इस पूरे इलाके में इस टाइम लड़ाई हो रही है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक लोकेशन वाइज मैप दिखाता हूं कि असल में मसला क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज करूं। यस, देयर वी गो। अब बात यह है कि इस इलाके से लेकर ये खोस्त है, जलालाबाद है, ये सारा इलाका आप जो देख रहे हैं, पटीखा, यहाँ तक लड़ाई हो रही है। इस पूरे इलाके से पाकिस्तान के ऊपर वॉर हुई और सारे के सारे फ्रंट कल पाकिस्तान पे अनफॉर्चुनेटली सैटरडे वाले दिन खोल दिए गए और यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर जो है डीप इनसाइड जो फाटा के रीजन्स पे और फिर इन इलाकों में जो है वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। अब मैंने एक आइडिया फ्लोट किया था सैटरडे की रात को, जब मैं आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस मामले में कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, आने वाले टाइम पे पाकिस्तान क्या कर सकता है। मैंने क्यों आइडिया ये फ्लोट किया, इसको सुनिएगा। पहली बात तो ये थी कि जब मुझे ये बात पता लगी, जब मुझे ये बात समझ आई कि पाकिस्तान टैंक्स भी ले आया मैदान में, पाकिस्तान बहुत सारे अपने टैंक्स भी मैदान में ले आया था। हमारे पास ये न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान ने इनिशियली जो है वो लाइट वेपन्स यूज़ कर रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है उसने हैवी वेपन्स भी यूज़ करना शुरू कर दी। हैवी वेपन्स में क्या होता है कि आपके पास जो है वो आपने अपने टैंक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ऐसे वेपन्स आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपके दुश्मन को। अब जब मुझे ये बात पता लगी कि पाकिस्तान